آج ہم ایک ایسے زبردست اور انوکھے سفر پر نکلنے والے ہیں جہاں ہم اپنے ارد گرد موجود بالکل عام سی چیزوں میں چھپی ہوئی کمال کی انجینئرنگ کو بے نقاب کریں گے، اور ہاں، وہاں سے ہم سیدھا خلا کی وسعتوں میں چھپے ایک عجیب و غریب راز کی طرف بھی اڑان بھریں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے آج کے اس حیرت انگیز تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا سوچئے کہ وہ بالکل عام سی چیزیں جنہیں ہم روزانہ چھوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دور چمکتا ہوا چاند بھی اپنے اندر کتنے دلچسپ راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اکثر ہوتا ہی ہے کہ جو چیزیں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں نا، ہم ان کے پیچھے کی کہانیوں اور سائنس کو پوری طرح نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا غور کیا جائے اور دیکھنے والی نظر ہو تو یہ سادہ چیزیں واقعی کسی کرشمے سے کم نہیں لگتی۔ اچھا چلیے اس میں تھوڑا گہرائی سے اترتے ہیں۔ جینز کی جیبوں کے کنارے پر لگے ان چھوٹے چھوٹے تاندے کے بٹنز کو ہی لے لیجئے، کیا ان کی موجودگی کبھی بے مقصد یا تھوڑی عجیب نہیں لگے؟ ہم اکثر انہیں صرف ایک فیشن یا ڈیزائن کا حصہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس کپڑے کو خوبصورت بنانے کے لیے لگا دیے گئے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد فیشن سے مکمل طور پر الگ اور بالکل عملی ہے۔ اصل میں ان چھوٹے بٹنز کو ریوٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی میٹل پن ہوتی ہے جو کپڑے کے ان مخصوص حصوں پر لگائی جاتی ہے جہاں دباؤ اور کھنچاؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے جیبوں کے کونے یا کراچ کے قریب۔ ان کا بنیادی کام صرف اور صرف جینز کی طاقت کو بڑھانا ہے، تاکہ جب بھی ان جیبوں میں بھاری چیزیں رکھی جائیں یا ان کا رف استعمال ہو تو کپڑا دباؤ کی وجہ سے پھٹنے نہ پائے۔ یہ چھوٹی سی میٹل پین کپڑے کے ریشوں کو لٹرلی آپس میں مضبوطی سے جوڑے رکھتی ہے۔ ان مضبوط پینٹس کے بننے کی نا ایک پوری کہانی ہے اور وہ بے حد دلچسپ ہے۔ بات 1800 کی دہائی کے آخر کی ہے۔ امریکہ میں کانوں میں کام کرنے والوں یعنی مائنرز کو ایسے مضبوط کپڑوں کی سخت ضرورت تھی جو مٹی اور پتھروں کے درمیان سخت محنت کرتے وقت جلدی نہ پھٹیں۔ نیوادا کے ایک درزی جیکب ڈیوس نے اس کا بڑا شاندار حل ڈھونڈ نکالا۔ انہیں گھوڑوں کے کمبلوں میں لگے میٹل ریوٹس یاد آئے اور انہوں نے وہی تکنیک ان پینٹس پر آزمائی۔ پھر جب اس ایجاد کو پیٹنٹ کروانے کا وقت آیا اور پیسوں کی ضرورت پڑی تو ڈیوس نے ایک کپڑے کے تاجر لیوائے اسٹراؤس کو پارٹنرشپ کے لیے چٹھی لکھی۔ لیوائے نے پیشکش قبول کر لی اور 1873 میں پہلی بار ریوٹڈ جینز کا پیٹنٹ رجسٹر ہو گیا۔ بس یہیں سے شروع ہوا وہ عظیم سفر جس نے جینز کو ایک نئے اور مضبوط معیار پہ کھڑا کیا۔ اچھا، اب ایک اور روزمرہ کی لیکن نہایت اہم چیز کی طرف آتے ہیں۔ ہماری جدید زندگی موبائل فونز کے بغیر تو نامکمل ہے اور فونز کو چلانے کے لیے سم کارڈز انتہائی ضروری ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا ہے کہ سم کارڈ کا وہ ایک کونا ہمیشہ تھوڑا سا کٹا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر ہم فون میں سم ڈالتے وقت اس بنیادی اور اہم ڈیزائن کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور کئی بار تو بس زبردستی سم سلاٹ میں گھسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کٹا ہوا کونا ہے نا، یہ اصل میں ایک گلوبل سٹینڈرڈ یعنی عالمی معیار کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد بہت ہی ٹھیک اور عملی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا اشارہ کرتا ہے کہ سم کارڈ کو فون کے اندر کس سمت میں لگانا ہے۔ اس ایک چھوٹے سے کٹ کی وجہ سے دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں ڈیوائسز میں سم کارڈ ٹھیک طرح سے فٹ ہو جاتا ہے۔ سوچئے اگر یہ ہدایتی کٹ نہ ہو تو غلط سمت میں لگانے سے سم اور فون کا سلاٹ دونوں ہی تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی حفاظت اور آسانی کے لیے کی گئی انجینئرنگ کا ایک چھوٹا مگر ایبسولوٹ ماسٹر کلاس نمونہ ہے۔ چلیے اب گھر کی حفاظت کے حوالے سے ایک اور عام سی چیز پر بات کرتے ہیں، تالے یعنی پیڈ لاکس۔ ہم سب کے دروازوں پر لگے ہوتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ایک سٹینڈرڈ تالے کے بالکل نیچے ایک نہایت چھوٹا اور بظاہر بالکل بے مقصد سا چھید ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید یہ بنانے کے دوران رہ جانے والا کوئی نقص ہے، لیکن اصل میں یہ چھوٹا سا چھید انجینئرنگ کی ایک ایسی ذہانت ہے جو تالے کو مکمل تباہ ہونے سے بچاتی ہے۔ دیکھیے، اس چھوٹے سے چھید کے دراصل دو انتہائی اہم مقاصد ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ یہ بارش کے پانی کو باہر نکالنے کا راستہ دیتا ہے۔ اگر تالے کے اندر پانی جمع ہو جائے اور نکلنے کی جگہ ہی نہ ہو تو اندر کی مشینوں میں زنگ لگ جائے اور تالا ٹھیک سے کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تالے میں چابی پھنس جائے یا اس کی میکینزم جام ہو جائے تو اسی چھید کے ذریعے تیل یعنی لوبریکیٹنگ آئل ڈال کر اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ معمولی سا چھید دراصل تالے کو لمبا عرصہ چلنے کے قابل بناتا ہے نا کمال کی بات؟ خیر، اب تک تو ہم فزیکل ڈیزائن کی ان چیزوں کی بات کر رہے تھے جو صاف نظر آتی ہیں، لیکن اب یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ ہماری ڈیجیٹل عادتوں سے جڑی ہے۔
فزیکل چیزوں کے ڈیزائن اور خرابی تو دکھائی دے جاتی ہیں، لیکن ہماری ڈیجیٹل دنیا کی عادتوں کی قیمت اکثر غیر مرئی یعنی انویزیبل ہوتی ہے۔ اور ہاں، یہ چھپائے ہوئے خطرات بالکل حقیقی اور انتہائی سنجیدہ ہیں۔ آج کل ان لمیٹڈ ڈیٹا پلانز کی وجہ سے موبائل ڈیٹا 24 گھنٹے آن رکھنا ایک معمول بن چکا ہے، لیکن اس کے نتائج دیکھیے۔ بیٹری بہت ہی تیزی سے ڈرین ہوتی ہے، فون بار بار گرم ہونے لگتا ہے، اور مسلسل ڈیٹا پروسیسنگ سے سسٹم اتنا سلو ہو جاتا ہے کہ عام سے کام بھی بہت وقت لینے لگتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بے حد خاموش اور سنگین خطرہ پرائیویسی کا بھی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں چلنے والی بہت سی ایپلیکیشنز بغیر اجازت کے ذاتی معلومات انٹرنیٹ پر بھیج سکتی ہیں، جو ہیکرز کے لیے ڈیوائسز تک پہنچنے کا راستہ کھول سکتی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ نقصان مسلسل ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں اکثر بھنک بھی نہیں لگتی۔ تو اہم نکتہ یہاں یہ ہے کہ اس سنجیدہ مسئلے کا حل بے حد آسان ہے۔ جب انٹرنیٹ کی ضرورت نہ ہو تو موبائل ڈیٹا کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ اپنی ڈیوائس اور ذاتی معلومات کو محفوظ رکھنا بس ایک ٹیپ کی دوری پر ہے۔ یہ بے حد عام سی عادت نہ صرف ڈیوائس کی بیٹری اور ہارڈ ویئر کی عمر بڑھاتی ہے، بلکہ ذاتی معلومات کو انٹرنیٹ پر غیر ضروری طور پر شیئر ہونے سے بھی روکتی ہے۔ اچھا چلیے، اب ان عام ڈیجیٹل عادتوں سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں اور کائنات کی وسیع اور پر اسرار دنیا کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اب ایک ایسے حیرت انگیز احساس کی بات کرنے والے ہیں جو شاید چاند کے حوالے سے ہماری پوری سوچ اور تجربے کو ہی بدل کر رکھ دے گا۔ یہ واقعی کسی سائنس فکشن کہانی کا حصہ نہیں لگتا، بلکہ ایک بالکل سچی اور مائنڈ بلوئنگ حقیقت ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے، ذرا ان حیران کن الفاظ پر دھیان دیجیے۔ استعمال شدہ بارود۔ اپولو مشن کے وہ لوگ جو چاند کی سطح پر قدم رکھ کر واپس لوٹے، انہوں نے بالکل یہی الفاظ کہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اسپیس سوٹس، جوتوں اور آلات سے ایک تیکھی اور عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ یہ مہک بالکل جلے ہوئے کوئلے یا استعمال شدہ بارود جیسی تھی۔ مطلب ذرا سوچئے، جس چاند کو ہم دور سے چمکتا دیکھتے ہیں، اس کی بھی اپنی ایک مخصوص اور تیکھی مہک ہے۔ اب آئیں سمجھتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز عمل آخر ہوتا کیسے ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اربوں سالوں سے چاند کی سطح پر مسلسل میٹیورائٹس کی بارش اور شدید سولر ریڈیشن ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی دھول اپنی ایک الگ ہی کیمیائی خاصیت اختیار کر چکی ہے۔ پھر جب ایسٹروناٹس وہاں کام کرتے ہیں تو یہ نہایت باریک دھول ان کے اسپیس سوٹس کے ساتھ بری طرح چپک جاتی ہے۔ لیکن اصل جادو تب ہوتا ہے جب وہ واقعی اپنے اسپیس کرافٹ کے اندر آتے ہیں، جہاں بہت ساری آکسیجن موجود ہوتی ہے۔ یہ ہائیلی ایریڈیٹڈ خاص دھول جیسے ہی آکسیجن والے ماحول میں داخل ہوتی ہے، اس کے ساتھ مل کر فوراً ایک تیز کیمیکل ری ایکشن کرتی ہے، اور اسی ری ایکشن کے نتیجے میں یہ بارود جیسی تیکھی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ خلا کی خاموش دھول کا آکسیجن کے ساتھ مل کر اتنا زبردست رد عمل ظاہر کرنا واقعی حیران کن ہے نا؟ اس پورے معلوماتی سفر کو ختم کرتے ہوئے یہ آخری سوال واقعی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر ہماری روزمرہ کی عام سی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور کروڑوں میل دور موجود خاموش چاند ایسے شاندار اور حیرت انگیز راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، تو اور کیا کچھ ہے جو ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے اور ہم اسے ابھی تک دیکھ ہی نہیں پا رہے؟ اس دنیا اور اس کائنات میں جاننے اور سمجھنے کے لیے بے پناہ چیزیں موجود ہیں، بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو تھوڑا غور سے دیکھنا شروع کریں، اپنا تجسس قائم رکھیے، چیزوں کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سوچئے کہ اگلا چھپا ہوا راز آخر کیا ہو سکتا ہے۔